وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان نزار بن معد بن عدنان کتاب الوضوء بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء في الوضوء وقول الله تعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. کتاب ہے وضو، اس سے قبل کتاب العلم اور اس سے قبل کتاب الایمان اور اس سے قبل باب الوحی. سب کے درمیان مناسبت یہی تھی کہ مقصود عبادت کے لیے طہارت ہوتا ہے اور طہارت سے آگے عبادات ہے. اس کے لیے ضروری تھا کہ علم ہو، اس لیے کتاب العلم پہلے رکھا، اور علم کے لیے جو خیر والا علم ہو اس کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اس لیے سب کو پہلے ایمان پھر کتاب العلم، اور اب باقاعدہ عبادات کی جو شرط تھی وضو اس کا بیان کیا ہے. لفظ وضو بھی ہے، وضو بھی ہے اور وضو بھی ہوتا ہے. وضو جو آپ عمل کرتے ہیں طہارت حاصل کرنے کا، باطنی طہارت حاصل کرنے کا، اعضائے اربع جس میں دھونے فرض ہوتے ہیں اور 3 اعضاء کو دھونا فرض ہوتا ہے اور چوتھے کا مسح کرنا ہوتا ہے. تو اعضائے اربع جس کے اندر مغسول و ممسوح ہوتے ہیں وہ عمل کرنے کو وضو کہتے ہیں. اور وضو باقاعدہ ایک لفظ بھی آئے گا اس میں حدیث میں وضو، تو وہ پانی جس کے ساتھ وضو کیا جاتا ہے. اور بعض نے وضو کہا ہے کہ وہ آلہ جو وضو کرنے کے اندر استعمال ہوتا ہے، طہارت کے لیے وضو کے لیے جو لوٹا وغیرہ استعمال ہوتا ہے یا ٹوٹی وغیرہ جو اس میں آلہ، اس کو وضو سے تعبیر کرتے ہیں. عموماً طور پر 2 فرق کیے جاتے ہیں وضو میں اور وضو میں. باب ہے وضو کے بیان میں. اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو اور ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو. امام بخاری فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واضح کیا کہ وضو کا فرض 1 مرتبہ، اور آپ نے 2 مرتبہ وضو کیا، 3 مرتبہ بھی کیا، 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں کیا. اہل علم نے اس بارے میں پانی کا استعمال کرنا بے جا، یعنی اسراف اسے کہتے ہیں، اس کو مکروہ قرار دیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فعل سے تجاوز کرنے کو مکروہ قرار دیا. اب دیکھیں 2 باتیں انہوں نے کی، اسراف اور آگے وَأَن يُجَاوِزُوا فعل النبی یا ان یجاوزوا، یہ کہ وہ تجاوز کر جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے. یہ اس بات کے لانے کی ضرورت پیش کیوں آئی کہ اگر کوئی بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے تجاوز کی نیت سے 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں دھوتا، یہ نیت کرتے ہوئے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فعل سے تجاوز کر رہا ہوں، یہ نیت نہیں رکھتا، بلکہ یہ نیت رکھتا ہے کہ ذرا اچھی طرح دھل جائے یا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے وہ منہ پر چھینٹے بار بار لگاتے جا رہا ہے، تو یہ مکروہ نہیں ہوگا.
اس لیے کہا کہ اسراء مکروہ ہے، اور اس کی تفسیر یہ کر دی کہ نیت میں یہ بات ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے تجاوز۔ اس طرح اگر کوئی بندہ ایک مرتبہ دھوتا ہے اور اس کا مقصود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت نہیں، عذر ہے یا سردی کا شدت ہے تو کبھی ایسا کر لیتا ہے، یا عبادت کے لیے نہیں کر رہا بلکہ مطالعہ وغیرہ کے لیے اگر کرتا ہے، یا پانی کم ہے تو اس وقت اس کی گنجائش ہوگی، وہ مکروہ نہیں ہوگا۔ جی باب لا تقبل صلاة بغير طهور قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام بن منبه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضا قال رجل من حضر موته بل حدث يا ابا هريره قال فساء او درات۔ امام بخاری اپنی سند کے ساتھ بیان فرماتے ہیں کہ بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں کی جائے گی، بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ اب اس میں عموم ہے، چاہے غسل کا آ جائے یا وضو کا آ جائے، تو عنوان میں عموم پایا جا رہا ہے۔ آگے جو حدیث بیان کی امام بخاری اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں، حمام بن منبہ انہوں نے نبی پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے سنا، اور فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اس شخص کی قبول نہیں کی جائے گی جس نے خود کو بے وضو کیا حتیٰ کہ وضو کر لے پھر قبول کر لی جائے گی۔ حضرموت کا ایک شخص، اس نے کہا حدث کیا ہے ابو ہریرہ؟ فرمایا یا تو دو چیزیں ہیں، یا تو وہ چیز وہ ہوا جس کی سمجھ لو جو آواز ہے پیٹ کے نیچے سے باہر خارج ہو، یا تو اس کی بدبو ہو فساء، یا اس کی آواز ہو۔ بس اوقات بندے کا ایسے شک پڑتا ہے کہ کچھ ہوا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس کے اعتبار نہ ہونے کو ختم کرنے کے لیے حدیث بیان کی گئی ہے تاکہ وہ وسوسہ وغیرہ ختم ہو جائے۔ بہت آگے آئے گا بھی کہ وسوسہ وغیرہ کو ختم کرنا، اس کے اندر حدیث یہی آئے گی کہ اعتبار فساء اور درات کا ہے، اگر یہ اس سے کم ہے تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے۔ تو حدیث کے اندر باب کے اندر عموم ہے، حدیث کے اندر خصوص ہے۔ تو یہ جو شیخ سندھی نے پہلے قانون بیان کیا تھا کہ امام بخاری جو ہے وہ بسا اوقات باب وہ مانتے ہیں کہ جس کی حدیث آگے آنے والی شرح ہوتی ہے، تو طہور سے مراد یہاں پر وضو اس لیے ہے کہ آگے حدیث میں وضو کا ذکر آ رہا ہے۔ جی باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن ابي هلال عن نعيم المجمري قال رقيت مع ابي هريره رضي الله عنه على ظهر المسجد فتوضأ فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل۔ باب ہے وضو کی فضیلت اور آثار وضو سے، وضو والی جو جگہیں ہیں ان کا چمکنا۔ غر وہ جو گھوڑے کی پیشانی ہوتی ہے، گھوڑے کا رنگ سارا ایک جیسا ہو، انتہائی زرد ڈارک براؤن اور درمیان میں چمک رہا ہو، یا سیاہ اور درمیان میں چمک رہا ہو، اسے غر چمکتی پیشانی۔ اور محجلون کہ اس کے پاؤں جو ہیں اس کے ساتھ ساتھ سفید نشان پایا جائے، جسے پنج کلیان کا نام ہی دیتے ہیں۔ تو یہ وہ پنج کلیان جانور جو ہوتا ہے وہ بڑا خوبصورت لگتا ہے، بھینس کے اندر وہ بڑا خوبصورت لگتا ہے، عرب کے اندر چونکہ یہ گھوڑوں کے اندر تھا تو بہت شاندار ہوتا تھا۔ قیامت کے دن یوں ان کے نشانات چمک رہے ہوں گے، یعنی خوبصورت لگیں گے۔ اور یہ وضو کے نشان کے لیے امام بخاری کا انداز آپ سمجھ گئے کہ اس کو کتاب الایمان کے بعد لے کر آئے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وضو کے وجہ سے آثار وضو انہی کے چمکیں گے جن کا ایمان ثابت ہوگا، اور جن کا ایمان ثابت نہیں ان کا آثار وضو چمکیں گے۔ لہذا مرزا مرزائی جتنے ہیں، قادیانی جتنے ہیں، ان کے آثار وضو نہیں چمک سکتے۔ امام بخاری کا انداز یہ ہے۔ تو امام بخاری بہت بڑے بابا جی ہیں، انہی کی بات مانتے ہوئے ہم نے یہ استدلال امام بخاری کے انداز سے کیا ہے۔ امام بخاری اپنی سند کے ساتھ بیان فرماتے ہیں نعیم مجمر سے، وہ کہتے ہیں کہ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد کی چھت پر چڑھا، سو انہوں نے وضو کیا، اور فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے ہیں کہ میری امت
اور قیامت کے دن بلایا جائے گا درا ہلے کہ ان کے اعضائے وضو کی وجہ سے، وضو کے آثار کی وجہ سے وہ چمک رہے ہوں گے. تو تم میں سے جو طاقت رکھے کہ یہ کہ وہ اپنی روشنی کو بڑھائے، وہ اس کو چاہیے کہ وہ کرے. اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کونیوں سمیت دھونا ہے تو دھونے کی بجائے یہاں تک دھوتے تھے. آپ فرماتے لوگوں کے یہاں تک بازو چمکیں گے، میرے قیامت کے یہاں تک چمک رہے ہوں گے. جی. باب لا يتبدأ من الشك حتى يستقين. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن عباد بن تميم عن أمه أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينتفل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. یہ پچھلی حدیث میں ایک بات یہ رہ گئی ہے کہ مسجد کی چھت پر چڑھنے کی شرعی حیثیت کیا ہوتی ہے. بلا وجہ شرعی چڑھنا مکروہ ہے، اور عذر ہو تو مسجد کی چھت پر چڑھا جا سکتا ہے. مسجد میں وضو کرنا جائز نہیں ہوتا. یہ یقیناً مسجد سے ہٹ کر اوپر جگہ ہوگی، جس طرح عموماً نیچے جگہ ہوتی ہے اس طرح اوپر بھی جگہ، تو اس پر فنائے مسجد جسے کہتے ہیں وہاں پر وضو کیا جائے. اگلا باب یہ ہے کہ شک کی وجہ سے وضو نہ کیا جائے حتیٰ کہ یقین ہو جائے. ویسے وضو پر وضو نور ہے، لیکن شک کی بنا پر وضو کہ پتہ وضو ہے کہ نہیں ہے، اس وجہ سے وضو کر رہے، یقین ہے تو پھر وضو کی طرف جائے. اطمینان قلبی کی وجہ سے تو وہ الگ بات ہے. امام بخاری اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں حضرت عباد بن تمیم سے، وہ اپنے چچا سے، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کی اس مرد کی کہ جسے یہ خیال آتا ہے کہ اس کا کوئی زیر ناف کوئی حواس کی خارج ہوئی ہے پشت سے، کہ یاجد الشیء فی الصلاۃ، نماز میں انہوں نے کچھ چیز کو پایا ہے. تو فرمایا کہ وہ لوٹے نہ، یا یہ فرمایا کہ وہ پھرے نہ حتیٰ کہ وہ آواز کو سنے یا ریح کو پائے، یعنی سمیل کو پائے، بدبو کو پائے. اس کی وضاحت اوپر والی حدیث میں باقاعدہ آگے تھی، فساد اور درات، یا تو آواز یا باقاعدہ اس کی بدبو ہے. محض جسم کی حرکت کی وجہ سے محسوس ہونا کہ شاید وضو ٹوٹ گیا، یہ شک ہے، اس کو نکال دینا چاہیے ذہن سے. جی. باب التخفيف في الوضوء. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال اخبرني قريب عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى وربما قال اضطجع حتى نفخ ثم قام وصلى. تحويل قد ما حدثنا به سفيان مرة بعد مرة عمرو عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنه قال بت عند خالتي ميمونة ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فلما كان في بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله فقام يصلي فتوضأت نحوا مما توضأ ثم جئت فقمت عن يساره وربما قال سفيان عن شماله فحولني فجعلني يمينه ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفخ ثم أتاه المنادي فآذنه بصلاته فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمرو إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمرو سمعت عبيد بن عمير يقول رؤيا الأنبياء وحي ثم قرأ إني أرى في المنام أن يذبحوك. باب ہے وضو کے اندر تخفیف، وضو کے اندر تخفیف کا بیان. امام بخاری اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آرام فرمایا حتیٰ کہ آپ کے سونے کی آواز پیدا ہوئی. کہ بلا سارے گرامی استاد حافظ خاتم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ خراٹے ترجمانی فرماتے تھے حضور کے لیے. فرماتے یہ بھی ایک عیب ہوتا ہے جی، اور عیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اٹھا لیا گیا ہے. منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر حسن فی غیر منقسم. تو اس لیے اس کا ترجمہ آپ یہ اس مقام پر یہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے سونے کی آواز پیدا ہوئی جی جی، حتیٰ نفخ، حتیٰ کہ سونے کی آواز پیدا، پھر ثم صلی، پھر اس کے بعد حضور نے نماز پڑھی. اور ربما اور بسا اوقات ایسے سفیان کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلو کے بعد لیٹتے حتیٰ کہ سونے کی آواز پیدا ہوتی، پھر آپ کھڑے ہوتے اور نماز ادا فرماتے. اس سند کو دوسرے طریقے سے بدل کر بیان فرماتے ہیں کہ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں اس حدیث کو جناب سفیان نے، یعنی علی بن مدینی جو اس حدیث کے پیچھے راوی چلتے آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس حدیث کو سفیان نے کئی مرتبہ بیان کی، عمر سے، وہ قریب سے، وہ عبداللہ بن عباس سے. آگے وہ حدیث جو پہلے تفصیل میں بیان ہوئی کہ میں رات اپنی خالہ جان حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس رات گزاری. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے حصے میں
آپ نے قیام فرمایا. جب بعض رات گزر گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. پس آپ نے ایک لٹکے ہوئے مشکیزہ سے وضو فرمایا. ظاہر بات ہے لٹکے ہوئے مشکیزہ سے جب وضو کیا جائے اس میں یا تو دو صورتیں ہیں, یا کھڑا ہو کر وضو کیا جائے گا, یا دوسری صورت مشکیزہ لٹکا ہوا ہے اور بندہ بیٹھ کر ہی وضو کر رہا ہے. تو جب پہلو دونوں نکل رہے ہیں تو جواز بھی دونوں صورتوں کا نکلے گا. لہذا اگر کوئی بیٹھ کر وضو کرتا ہے تب بھی ٹھیک ہے, اور اگر کوئی کھڑے ہو کر بیسن وغیرہ پر وضو کرتا ہے تب بھی ٹھیک ہے. تو آپ نے خفیف پر اب یہ ہلکا سا جو وضو فرمایا تو تخفیف کس کے اندر جو ہے نا وہ دو صورتیں ہیں, یا تو ایک ایک مرتبہ کیا یا ملنا اس کے اندر جو ہے نا وہ زیادہ نہ کیا. دو ہی صورتیں محدثین نے بیان فرمائی ہیں. وَيُكَلِّلُ اس کو آپ نے کم فرمایا, تخفیف ہی اور کم کیا. اب دونوں کا الگ الگ مطلب ہی نکلے گا کہ زیادہ ملا بھی نہیں اور ایک ایک مرتبہ کر دو لیا. قیام فرمایا اور نماز ادا کرنا شروع کر دی. کہتے ہیں کہ میں نے بھی جیسے حضور نے وضو کیا میں نے بھی ایسے کیا. پھر میں آیا اور آپ کی بائیں طرف کھڑا ہو گیا. بس اوقات ایسے سفیان کہتے ہیں کہ شمال, یسار کی بجائے شمال کا لفظ بولتے تھے, یعنی وہ بھی بائیں جانب بھی آتا ہے. بس حضور نے مجھے پھیرا, فجعلنی یمینی, لے آیا دائیں طرف. ثم صلی, پھر نماز پڑھی جو اللہ نے چاہی آپ نے وہ نماز پڑھی. نماز پڑھی حضور نے, چاہی اللہ نے. صحابی رسول کا عقیدہ بھی کمال کا ہے. پھر پہلو کے بعد حضور آرام کرنا شروع کر دیا. آپ سو گئے حتیٰ کہ سونے کی آواز پیدا ہو. پھر ندا کرنے والے یعنی بلال حبشی آئے, انہوں نے اذان, نماز کی اذان کہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف اس کے ساتھ چلے. آپ نے نماز پڑھی, وضو نہیں فرمایا. ایسے امر کہتے ہیں, ہم نے کہا امر کو کہ لوگ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی تھی, دل نہیں سوتا تھا. ایسے امر کہتے ہیں میں نے عبید بن عمیر سے سنا, وہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کا سونا وحی ہوتا ہے, عبادت ہے وہ بھی. پھر آپ نے یہ تلاوت کی قرآن مجید کی آیت کریمہ انی ارا فی المنام انی اذبحک. اس سے استدلال یہ کہ خواب کے اندر بچے کو ذبح کرنا یہ اگر وحی نہ ہوتا تو پھر آپ اس کے مطابق حکم پر عمل کیوں کرتے. قرآن اس کو بیان کیا, معلوم ہوا کہ نبی کی خواب بھی وحی ہوتی ہے اور وحی غفلت کے عالم میں نہیں ہو سکتی. ضروری ہے کہ نبی اس وقت ہوش و حواس میں ہو, اس کے ہوش بیدار مغزی کمال پر ہو, تبھی تو وحی ہو رہی ہے. لہذا ثابت ہوا کہ نبی کا سونا وہ ہمارے سونے جیسا نہیں, تو ہمارا جاگنا نبی کے جاگنے جیسا کیسا ہو جائے گا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا آرام کرنے کے اندر, سونے کے اندر آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا, حالانکہ سونے کی انتہا تک پہنچے ہوئے کہ آپ کے سونے کی آواز بھی پیدا ہو رہی ہے, لیکن پھر بھی آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا. جی. باب اسباغ الوضوء. وقد قال ابن عمر اسباغ الوضوء الانقاء. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمع يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ فلم يسبغ الوضوء فقلت يا الصلاة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الصلاة أمامك فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما. باب ہے وضو کو اچھی طرح کرنا. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ وضو کو اسباغ یہ ہوتا ہے انقاء, اچھی طرح صفائی کرنا. امام بخاری اپنی سند کے ساتھ حضرت قریب جو حضرت عبداللہ بن عباس کے غلام ہیں وہ حضرت اسامہ بن زید سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سنا کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ سے تشریف لے گا. دافع ید ہو کا نا ہمارے اردو پنجابی کے اندر جو ہے نا وہ بڑا اچھا معنی نہیں لیا جاتا, لیکن عربی کے اندر دافع کا مطلب ہوتا ہے تشریف لے جانا, بڑے ادب سے کسی کا جانا, بڑے مہذب طریقے سے آنا جانا جو ہوتا ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ سے تشریف لے گئے حتیٰ کہ جب وادی شیب میں یہ پہاڑ کے جو ایک راستہ تھا تو وہاں پر پہنچے تو آپ اتر گئے. اترنے کے بعد آپ نے
پیشاب مبارک فرمایا، پھر وضو فرمایا، اور آپ نے وضو اسباغ وہ نہیں کیا. اب معنی یہ ہے کہ ایک ایک مرتبہ وضو کیا، وہ کامل 3 والا نہیں کیا، تو اسباغ نہیں کیا. اب یہ نہیں کہہ سکتے کامل نہیں کیا، حضور کی ہر چیز ہی کامل ہے. وضو ایک ایک مرتبہ کیا، اس میں اسباغ نہیں تھا. میں نے عرض کی نماز یا رسول اللہ، فرمایا نماز آگے، یعنی یہاں سے نکلیں گے عرفہ سے اور جا کے مزدلفہ پڑھیں گے، چونکہ مغرب کی نماز آگے تھی راستے میں. وہاں پر آپ سوار ہوئے، جب مزدلفہ آئے تو اترے، وضو فرمایا، اب مکمل وضو فرمایا. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ایک ایک مرتبہ، پھر 3 مرتبہ. تو یہی تھا کہ پہلے جو رخصت ہے وہ ایک ایک مرتبہ کے اندر، جب عام روٹین میں سفر کرنا ہو، مطالعہ کرنا ہو تو ایک ایک مرتبہ کی رخصت آتی ہے، لیکن جب نماز وغیرہ کی عبادت کے لیے آئے تو پھر 3 مرتبہ ہی سنت ٹھہرتا ہے. اقامت کہی گئی، نماز مغرب ادا کی، پھر ہر انسان نے اپنے اونٹ کو بٹھا دیا اپنی جگہ پر، پھر اقامت کہی گئی عشاء کی، تو آپ نے نماز پڑھائی، اور ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی. جی. باب غسل الوجه بالیدین من غرفۃ واحدۃ. ایک ہی چلو کے ساتھ دونوں ہاتھوں کے ساتھ چہرے کو دھونا. اب ایک چلو ایک بار آ جائے گا اور اس کے ساتھ دوسرا ہاتھ میں لا لیا جائے گا اور چہرے کو دھویا جائے گا، جس طرح بزرگ لوٹے سے نا وضو کرتے وقت ایک چلو میں پانی بھرتے ساتھ ہی لے کر پھر پورے منہ کو دھو لیتے ہیں. جی. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال اخبرنا ابو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال اخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما انه توضأ فغسل وجهه فاخذ غرفة من ماء فضمضمض بها واستنشق ثم اخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا اضافها الى يده الاخرى فغسل بها وجهه ثم اخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم اخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه ثم اخذ غرفة من ماء فرش بها على رجله اليمنى حتى غسلها ثم اخذ غرفة اخرى فغسل بها يعني رجله اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. امام بخاری اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے وضو کیا، انہوں نے اپنے چہرے کو دھویا پانی کا ایک چلو لے کر، پھر ایک چلو سے کلی کی اور استنشاق یعنی پانی ناک میں داخل کر کے پھر نکالنا، پھر ایک چلو لیا اس کے ساتھ اسی طرح کیا، تو اضاف الی ید الاخری اس کو دوسرے ہاتھ کے ساتھ ملا کر اپنے چہرے کو دھویا، پھر ایک چلو سے پانی کو لیا اس کے ساتھ دائیں بازو کو دھوا، پھر ایک چلو پانی کا لیا اس کے ساتھ بائیں بازو کو دھویا، سر کا مسح کیا، پھر ایک چلو پانی کا لیا اس کے ساتھ اپنے دائیں پاؤں کو پر فرشا ہلکا ہلکا پانی ڈالنا حد تک اس کو دھو لیا، پھر ایک دوسرا چلو لیا تو اس کے ساتھ اپنے دوسرے پاؤں یعنی بائیں پاؤں کو دھو لیا، پھر اسی طرح کیا. میں نے کہتے ہیں کہ اس طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کرتے ہوئے دیکھا. ایک بات سمجھ لیجیے، قرآن مجید میں جو آیا کریم ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، تو اہل تشیع کی طرف سے یہ سوال ہے کہ جب قرآن مجید میں جو دھونے والے تھے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ اپنے بازوؤں کو، اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو، اب اس کے بعد مسح کا ذکر آیا اور اس کے بعد وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، دھونے والے پہلے آ گئے اور مسح والے بعد میں آ گئے. تمہارا ان پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اگر اسی طرح جس طرح تم کہہ رہے ہو تو اس کا عطف اگر رؤوس پر جاتا تو وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ جس طرح آیا نا اس طرح آگے وَأَرْجُلِكُمْ جی وَأَرْجُلَكُمْ نہ تھا، وَأَرْجُلِكُمْ الْكَعْبَيْنِ پھر پاؤں کا مسح کیا جاتا. تو پاؤں کا مسح کرنا یہ غلط اس لیے ہے کہ اس کا عطف رؤوس پر نہیں ہے بلکہ اس کا عطف جو ہے وہ ایدیکم کے اوپر ہے، تو عبارت بن جائے گی فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ. اب بالکل عبارت درست ہوگی. اب پھر یہ ہے کہ بھئی اس کو پھر آخر میں کیوں رکھا گیا، تو اس کا جواب یہ ہے قرآن مجید جو ہے چونکہ اختصار پر ہے تو ساتھ ساتھ ترتیب بیان کرتا ہے، ساتھ ساتھ حکم بیان کرتا ہے. تو ترتیب یہ ہے کہ پہلے چہرہ، پھر ہاتھ، پھر اس کے بعد سر کا مسح اور پھر آخر میں پاؤں کو دھونا. یہ نہیں کہ پہلے پاؤں سے شروع کیا جائے، یہ تو الٹ ہو گیا نا. تو قرآن نے جس ترتیب کو پیش نظر رکھا ہے اسی کے مطابق وضو کرنا سنت ہوتا ہے. جی. باب التسمیۃ علی کل حال عند الوقاء.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن ابي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان احدكم اذا اتى اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره. باب ہے ہر حالت میں بسم اللہ شریف پڑھنا، اور اپنی بیوی سے جب قربت اختیار کرنی اس وقت بسم اللہ پڑھنا. اگر کسی نے حرام کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اس نے توہین کی ہے. استحلال المعصیت کفر، گناہ کے اوپر گناہ کو حلال سمجھنا، شریعت کے کسی حکم کا مذاق اڑانا، اس کے اندر استخفاف ہلکا کرنا، یہ بندے کو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. امام بخاری اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں حضرت قریب سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ ان کو یہ بات پہنچی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو یہ بات پہنچی ہے کہ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک جب کوئی اپنی بیوی کے پاس آئے تو اس سے پہلے یہ کر لے، دعا پڑھ لے کپڑے اتارنے سے پہلے، بسم اللہ اللہم جنب الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، یا الہی میرے ہمیں شیطان سے بچا اور شیطان کو ہم سے دور کر دے جو تو نے ہم کو اولاد کی شکل میں رزق دینا ہے. فقودی بینہما ولد، اللہ ان کے درمیان ایسی بچے کا فیصلہ کر دیتا ہے لم یضرہ، جس کو شیطان نقصان نہیں دے سکتا. مطلقاً نقصان نہیں، عمومی نقصان ظاہری بات ہے، وہ تو وسوسے تو ڈالتا ہے شیطان. نقصان کا مطلب یہ کئی تعبیریں کی گئی ہیں، جسمانی نقصان نہیں دے سکتا، چنگل لگا کر رلائے گا نہیں، یا اس کو کفر تک لے کر نہیں جا سکے گا، یا جب توبہ کرنے کی اس کا ارادہ ہوگا تو توبہ کو روکنے میں آڑے نہیں آئے گا، یا وہ اس کے زنا جیسی بدکاری میں مبتلا نہیں ہونے دے گا. تو کئی توجیحات ہیں، مطلقاً نہیں ہے کہ اس کو کوئی نقصان ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ تو نبی کا خاصہ ہے نا کہ بھی شیطان اس پر حملہ آور کسی طور پر نہیں ہو سکتا. نبی بھی محفوظ ولی محفوظ رہ سکتا ہے، یہ شان نبی کے، اس کو کسی قسم کا بھی شیطان نقصان نہیں دے سکتا. تو اب اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر واضح کر دیا کہ ہماری ایک تو پہلے کہ نکاح کا جو مقصد ہے، مسلمان کے نکاح کا مقصد اور کافر کے نکاح کے مقصد میں فرق ہوتا ہے. کافر کا نکاح شہوتوں کو پورا کرنے کے لیے ہوگا، جس کے لیے وہ قربت کے وقت بیوی سے جماع کے وقت جو ہے وہ گندی گندی موویاں بھی لگا سکتا ہے. یہ مسلمان کا کام نہیں ہے. مسلمان کا کام جب یہ اس حق زوجیت کو ادا کرے گا تو اس کے پیش نظر نکاح کے وقت ہی پاک دامنی ہوگی کہ میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکوں، پاک دامنی کر سکوں اور اولاد کا حصول کر سکوں تاکہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو. تو صرف اس نیک نیتی سے نکاح ہوگا. اگر یہ نیتیں نہیں ہیں تو لوگوں کو بتانی چاہیے کہ یہ نیت پہلے یہ بنائیں تاکہ ان کا نکاح کرنے برکت والا ہو. اگر ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نیت کیا ہے، نیت پتہ نہیں ہے تب بھی یہ غلط، اور نیت ہے کیا بس یہ نکاح ہونے لگا ہے یشی، تو وہ دلیل اس بات کی ہوتی ہے کہ جو نکاحوں کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے، جس طرح کی فحاشی اور ریانی اور عیاشی کا سسٹم نظام بنایا جا رہا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ یہ اس کا ارادہ، اس کی نیت، اس کے والدین کی نیت کیا ہے، وہ اولاد کا حصول نیک نیتی کے ساتھ، نیک اولاد کا حصول یا پاک دامنی عفت و طہارت نہیں ہے. وہی ہے جو سکھوں کا ہے، وہی ہے جو ہندوؤں کا ہے، تو بس پتہ چلے نکاح ہو گیا ہے. تو یہ نہیں ہے، اسلام اس چیز کا قائل نہیں. پھر جب نکاح ہو جائے تو پھر ہر مرتبہ کہا ہے کہ تیری توجہ چونکہ اللہ کی طرف ہے تو تیرے ہر عمل کے اندر پاک دامنی کا پہلو، وہی جو نیت تھی وہ کارگر رہنی چاہیے. تو کپڑے اس طرح کھلے اتار دینے کہ جانور جیسا معاملہ ہو، پھر بھی کوئی کپڑا اپنے اوپر لے لے، تہمد وغیرہ یا کھلی چادر لے لے، اور قبلے کی طرف منہ نہ ہونے دے. یہ آداب خلوت ہے، آداب جس ظاہری بات ہے. ایسا تو کوئی نہیں ہے جو کہے کہ نہیں میں ایسا کر ہی سکتا. اگر مرد ہے تو اس کا تقاضا، عورت ہے تو اس کا تقاضا ہے. یہ بشری کا تقاضا ہے، تو اس کے مطابق اسلام میں ہماری تعلیم یہ کی ہے کہ آپ نے اس طرح سے اس معاملے کو ادا کرنا ہے. نکاح ہے تو ایسے ادا کرنا ہے یہ نیت رکھ کر، اور آگے حقوق زوجیت ہے اس کی یہ نیت رکھ کے ادا کرنا ہے. جی. باب ما يقول عند الخلاء. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. تابعه ابن عرعرة عن شعبة وقال غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء. وقال موسى عن حماد إذا دخل. قال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل. باب ہے کہ خلا یعنی قضاء حاجت کے لیے جب جائے تو تنہائی کے عالم سے، خلا کا مطلب
تنہا ہونا کسی جگہ پر، مراد اسے قضاء حاجت ہے۔ یہ قرآن کا مزاج ہے، حدیث کا مزاج ہے کہ وہ باقاعدہ ان چیزوں کے نام نہیں لیتا، بس یہ واش روم میں جا رہے ہیں قضاء حاجت کے لیے، بس ایسے الفاظ کا استعمال کرتا ہے۔ او جاء احدکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی ایک پست جگہ سے آئے۔ اس واسطے مسلمان کے اخلاقیات میں سے بھی یہی ہے کہ ایسے کھلے کھلے لفظ اپنی زبانوں سے لے کر لائے جس کے اندر غلاظت کا پہلو پایا جاتا ہو۔ امام بخاری اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں عبدالعزیز بن صہیب سے، وہ کہتے ہیں میں نے انس بن مالک کو سنا، وہ فرما رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تنہائی میں جاتے قضاء حاجت کے لیے تو آپ اس سے پہلے دعا پڑھ لیتی، اللہم انی اعوذ بک الخبث والخبائث۔ یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا، ورنہ حضور کے ساتھ خبائث کی کیا معاملہ ہے جی۔ وہ تو آپ کا جو شیطان تھا وہ بھی مسلمان ہو چکا تھا۔ یا الہی میں خبیث مردوں یا خبیث شیطان جو مرد ہیں اور خبیث جو عورتیں ان سے میں پناہ مانگتا ہوں، یا چھوٹے یا بڑے، شریر یا شرائع، کسی قسم کے اعتبار سے، تو اس دعا کے اندر وسعت ہی وسعت ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے پھر اس کے بعد اس دعا کو پڑھے۔ اس شعبہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ خلا میں جب آئے وہ خلا میں، اب ایک مسئلہ ہے کہ خلا کے اندر جا کر یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے یا اس سے بیت الخلا میں جانے سے پہلے یہ دعا پڑھے گا۔ تو اس کا اصل یہ ہے کہ بیت الخلا میں جانے سے پہلے یہ دعا پڑھی جائے گی۔ بعد اس کے قائل ہیں کہ بیت الخلا میں جا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ بعض فقہاء نے یہ بات کہی ہے کہ اگر دعا پڑھنا بھول گیا ہے تو پھر ذہن کے اندر اس کو رپیٹ کر لے، لیکن جو محققین ہیں انہوں نے اس کو رد کیا ہے۔ اور حضور صدر شریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب بندے کا جسم لباس سے خالی ہو اس وقت بندہ اچھے اچھے خیالات اس کے ذہن میں آتے ہوں اور دعائیں قرآنی آیات، تو فرماتے ہیں یہ حرمہ نصیبی ہے، بدبختی ہے، اور یہ علامت ہے کہ اس بندے پر اثرات شیطانی ہیں، وہ جادو کہہ رہے جو بھی کہہ رہے۔ اور جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو برے خیال آئے، واش روم میں جائے تو اس وقت اچھے اچھے خیال آئے، فرمایا یہ اپنا علاج کرائے، اس کا مسئلہ شیطانی خیال نحوستوں میں یہ ٹپکا ہوا ہے۔ نحوست جو ہے یا تو اپنے زیادہ دیر ناپاکی کی وجہ سے ہے یا جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کی وجہ سے ہے، جیسے آگے حدیث میں آئے گا امام بخاری نے فرمایا کہ جو بندہ فجر کی نماز کو چھوڑتا ہے تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، اور جب شیطان جس کے کان میں پیشاب کرے تو کیا خیال ہے اس کے دماغ کا جو معاملہ، دماغ کان سے دماغ کا معاملہ چلتا ہے، تو اس کی پاکی کا عالم کیا رہ جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں کہ اذا اراد ان يدخل، جو عبدالعزیز ان کی سند ہے وہ کہتے ہیں کہ خلا میں جا کر نہیں، جب بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کرے تو اس وقت کی بات ہے جی۔ باب وضع الماء عند الخلاء قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا شعيب بن قاسم قال حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن ابي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل خلاء ووضعت له وضوءا قال من وضع هذا فاخبر له قال اللهم فقهه في الدين۔ باب ہے پانی کو بیت الخلاء میں رکھنا۔ امام بخاری اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں آپ داخل ہوتے قضاء حاجت کے لیے، تو کہتے ہیں میں حضور کے لیے وضوءً، میں حضور کے لیے وضو کا پانی رکھتا، تو میں پانی رکھتا تو حضور نے فرمایا یہ کس نے رکھا؟ تو میں نے بتایا، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے بتایا حضور میں نے رکھا، فرمایا اللہم فقہ فی الدین، یا الہی اس کو دین میں فقاہت دے دے۔ سبحان اللہ۔ قبلہ استاد یہاں پر فرمایا کرتے واہ جی واہ، ساکاتن صاحب فرماتے کہ جو لوٹا رکھ دے اس کے لیے حضور کہیں اللہ اسے دین میں فقاہت دے دے، تو جو لوٹا اٹھا لے اب اس کے لیے کیا ہوگا پھر؟ آپ ایک اشارہ بریک فرمایا کرتے تھے کہ جو لوٹا چک قوم ہے، تو آپ فرماتے جو لوٹا جو رکھ لے تو اس کے لیے حضور دعا فرما دے، اور جو لوٹا اٹھا لے اس کے لیے پھر معاملہ تو اس کا برعکس ہی ہوگا نا۔ خیر یہ ان کا ایک تفرد تھا۔ تاہم آگے مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا پانی کے ساتھ استنجا ہو سکتا ہے یا اس کے لیے ڈھیلا وغیرہ، یا اس کے لیے فقط ڈھیلا استعمال کرنا ہوگا، یا ڈھیلا اور پانی دونوں استعمال کرنے ہوں گے۔ اس میں محدثین نے اس حدیث کے تحت بڑا کلام فرمایا، اور اس میں بعضوں کی تحقیق یہ ہے کہ ڈھیلے سے استنجا ہوگا بس، بعضوں نے اسی وجہ سے حدیث پیش کی کہ صرف پانی سے استنجا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے استنجا فرماتے، بعضوں نے کہا کہ دونوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو مستحب ہے۔ صحابہ کرام وہ ڈھیلے سے جب استنجا فرماتے تو ڈھیلے کے ساتھ وہ جسے استبراء کہتے ہیں پٹوانی وہ کرتے،
اور پھر اس کے بعد پانی سے استنجا فرما لیتے. تو ان کے حق میں جب قرآن مجید کی آیت کریمہ رجال فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، تو حضور نے فرمایا تم کون سی پاکی کرتے ہو کہ تمہارے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ یہ طہارت کو پسند کرتے ہیں. کہا حضور پہلے ہم جب استنجا کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر ڈھیلا استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر پانی استعمال کرتے ہیں. تاہم یہ استحباب ضرور ہے، لیکن پانی کے ساتھ پاکی ہو جاتی ہے. اس میں ایسا نہیں ہے کبھی پانی کے ساتھ آپ کہہ دیں بالکل پاکی ہوتی ہی نہیں ہے. ہاں آپ تسلی کرنی ہوگی، یہ تسلی کرنا یہ استنجے کا مسئلہ ہے، پانی سے پاکی کا مسئلہ نہیں ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ ہماری جو استنجے کے اندر جو ہے وہ پانی رک جاتا ہے. آپ وضو کرتے وقت آپ ایک پاؤں اٹھاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ابھی پانی تھا اس میں، تو آپ یہ قدم اٹھانا یا دایاں یا بایاں جو بھی ہے، یا چلنا یا کبڑا ہونا جس سے پانی اس نالی سے نکل آئے، یہ آپ کا پیشاب کا مسئلہ ہے، استبراء کا مسئلہ ہے. پانی جو ہے اس کے ساتھ آپ کی طہارت ہو جاتی ہے. جی. باب لا تستقبل القبلة بغائط او بول او عند البناء جدار او نحوه. باب ہے کہ قبلہ کی طرف قضائے حاجت بڑی ہو یا چھوٹی ہو، قبلہ کی طرف منہ نہیں کیا جائے گا. اب یہاں پر لفظ ایک نسخہ ہے الا عند البناء، مگر بنا کے وقت، جب بنا دیوار کی ہو یا اس کے علاوہ کی ہو. آپ کے نسخے میں بنا عند البناء بغائط او بول کے بعد کیا ہے؟ الا عند البناء. الا عند البناء. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا زهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره شرقوا ولا غربوا او غربوا. امام بخاری اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک قضاء حاجت کے لیے آئے، نہ قبلے کی طرف منہ کرے نہ اس کی طرف پیٹھ پھیرے. قبلے کی نہ پشت کرنی ہے نہ اچھا کیا کرو، یا شرقو او غربو. اب چونکہ وہاں پر جو قبلے کا معاملہ تھا وہ شمالن جنوبن تھا، تو یہاں جو معاملہ تھا وہ یہاں پر قبلہ کا جو رخ ہے وہ ہمارے مغرب میں آتا ہے. اس واسطے قبلے کو اس اعتبار سے مشرق و مغرب کی طرف منہ کرو جن کا قبلہ شمال و جنوب میں آتا ہے، یعنی بیت المقدس اور اس کی دوسری طرف قبلہ. تو قبلہ جو ہے خانہ کعبہ، اس کی طرف نہ منہ کیا جائے گا نہ پشت کی جائے گی. ٹھیک ہے. اب اس باب کی حدیث کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں، اتنی مناسبت ہے کہ قبلے کی طرف قضاء حاجت کے وقت منہ نہیں کیا جائے گا، لیکن یہ لفظ کوئی نہیں پایا جا رہا الا عند البناء. یہ امام بخاری کی اپنی شرح ہے. جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ امام بخاری باب باندھتے ہیں، اس میں اپنی ایک شرح بھی رکھ دیتے ہیں کہ یہ حدیث کی میرے ذکر شرح یہ ہے. تو یہ امام بخاری کی اپنی رائے ہے، حدیث میں اس بارے میں کوئی استدلال نہیں پایا جا رہا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کی فقہ کا یہی موقف ہے کہ چاہے دیوار میں ہو، چاہے وہ جس طرح بڑی دیوار چھوٹی دیوار جیسے بھی ہو، قبلے کی طرف نہ منہ کرے گا نہ پشت کرے گا.